ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آن دا ادر سائیڈ اور میں ہوں آپ کا میزبان عابد نصیر۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ این سی بی نے 2 اکتوبر کو ایک کروز پر ریڈ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ اس میں 13 گرام کوکین اور 21 گرام چرس اور 22 ایم ڈی ایم اے پلز کے ساتھ ساتھ 1.33 لاکھ روپے ریکور کر لیے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس کروز کا نام بتایا جاتا ہے ایمپریس شپ اور اس کمپنی کا نام بتایا جاتا ہے کارڈیلیا کروزز۔ جی ہاں ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلتا ہے انڈین میڈیا یہ سارا ڈرامہ رچا رہا تھا۔ بھارت سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کے علاوہ یہ کوئی اور بات نہیں تھی۔ دوسری طرف اڈانی پورٹ پر 3 ارب ڈالر کے ڈرگز پکڑے جاتے ہیں لیکن کہیں کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف ہم بات کریں گے کہ چائنا نے بھارت کو کہا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم ہمیں دھمکی دو، اب ہم تم سے اپنے علاقے چھین کے دکھائیں گے اور تمہارے آقاؤں کو بتائیں گے کہ چائنا دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے اور کسی صورت میں بھی تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، اور بھارت کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ انہی 2 عنوانات پر بات کریں گے تھرو آؤٹ دا شو۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب موجود ہوں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ٹیلی فون لائن پر فرید الدین چودھری صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو آور شو۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، کیا صورتحال ہے؟ مسلمانوں کو آخر کیوں ختم کرنے کے در پہ ہے انڈیا؟ بہت بہت شکریہ عابد۔ انڈیا مسلمانوں کو تو الحمدللہ کبھی ختم نہیں کر سکتا، اور اس لیے نہیں کہ جس وقت راجیو گاندھی کی پرائم منسٹر تھے انڈیا کے، تو ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، ایک فیمس کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی تھی۔ جی جی، اس طرح ہوئی تھی کہ انڈین فوجیں جو ہے تقریباً ود آل دی ایمونیشن اینڈ فرسٹ لائن ایمونیشن ایک وار لائک سچویشن میں بارڈرز کے اوپر آ گئی تھی۔ ہم بھی بارڈرز کے اوپر موو کر گئے تھے۔ جی جی، اینڈ وی ور آلسو کیرنگ آور فرسٹ لائن ایمونیشن اور تمام ایک بالکل نیک اپنا انڈیا نے اپنے بارڈر ولیجز خالی کر دیے تھے، ہم نے نہیں خالی کیے تھے کیونکہ ہمارا طریقہ کار تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہم اتنا پینک نہیں پھیلاتے جتنا انڈینز پینک پھیلاتے۔ تو ضیاء الحق صاحب ایک کرکٹ میچ ہو رہا تھا، وہ دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں وہ راجیو گاندھی سے ملے۔ راجیو گاندھی ان کو ریسیو نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے کیبنٹ منسٹر سے کہا جی اگر آپ نہیں جائیں گے تو برا امپریشن، آپ جائیں ان کو ریسیو کریں، تو وہ ریسیو کرنے گئے۔ اب اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا، وہ جو راجیو گاندھی صاحب کا سیکرٹری تھا اس نے ایک کتاب لکھی، اور اس نے اس کتاب میں لکھا کہ جب ضیاء الحق صاحب اترے تو وہ اسمائل کر رہے تھے، انہوں نے سب سے ہاتھ ملایا، پھر انہوں نے راجیو گاندھی سے ہاتھ ملایا اور میں ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا راجیو، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کوئی بے وقوفی کی کسی بھی قسم کی تو یہ یاد رکھنا کہ مسلمان ممالک تو پاکستان میں بہت سارے ہیں، جی جی، انڈیا ہندو مملکت صرف ایک ہی ہے، تو میں آپ کا ستیہ ناش کر دوں گا، اس میں ہم بھی مارے جائیں گے، چلو ہمارے بات تو کوئی نہیں، لیکن آپ کے بعد کوئی آپ کا نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اور ضیاء الحق کا لہجہ اتنا سیریس تھا کہ میرے بدن، یہ وہ لکھ رہا ہے، میں اپنے آپ کو کوٹ نہیں کر رہا، اچھا، ان کا اتنا سیریس تھا کہ میرے بدن میں ایک ارتعاش پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب مڑے، مسکرائے اور وہ میچ دیکھنے چلے گئے، اور اگلے دن جو ہے تمام کا تمام جو وار لائک سچویشن تھی وہ سٹینڈ ڈاؤن ہو گئی۔ تو اس لیے کسی بھی طور پہ یہ سوچنا، انڈیا میں آج انڈیا کی کمپوزیشن دیکھیں، ڈیموگرافک کمپوزیشن پہ اگر غور کریں تو انڈیا کے اندر جو سکھس ہیں وہ they are not counted as Sikhs as per constitution of India، ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے towards ہندوز۔ تو اگر آپ سکھوں کو درمیان سے نکال دیں تو آج مسلمانوں کی تعداد انڈیا میں ہندوؤں سے زیادہ ہو جاتی ہے، بالکل، اور اگر آپ ہندوؤں کے بعد مسلمانوں کو دیکھیں تو ایک پاکستان جیسا اور ملک انڈیا کے اندر بن سکتا ہے جو مسلمان آبادی کو کمپرائز کرے گا۔ بالکل ٹھیک، لیکن بہرحال
ہم ان کی بات تو کرتے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے جب انڈیا کے مسلمانوں کی آوازیں اٹھ لگتی ہیں کہ جی آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم اپنے چیزوں کو خود ہی سنبھال لیں گے، تو ہم کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، ہم آپ کا درد لے کے تو آگے چل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سوچتے کہ آپ خود سنبھال لیں گے تو آپ لے کے آگے چلیں۔ انڈیا میں جتنی مطلب ہے اگر ویسٹ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، اس وقت جو کچھ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، جس وقت مسلمانوں کی لنچنگ کی جا رہی ہے، جس وقت گائے کے گوشت کے اوپر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، گائے کے پیشاب کے اوپر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کشمیر کے اندر جو کچھ تباہی و بربادی کی جا رہی ہے، کشمیر میں جس طرح کڈنیپنگ فار رینسم کی جا رہی ہے، یہ ایک ہیجمونک طریقے سے ایک دہشت گردوں سے بھرا ہوا قیادت تو کر سکتی ہے، ایک فیشسٹ قسم کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو یہ کام کر سکتی ہے، ایک ڈیموکریٹک لیڈرشپ یہ کام نہیں کر سکتی۔ اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فیشسٹ جو ہے جس کا نام ہے نریندر مودی، اور اس کے ساتھ ایک شخص ہے جس کی شکل بھی شیطان والی ہے، اس کا نام بھی اجیت کمار ڈیول ہے، وہ اس کا سب سے ٹرسٹڈ ہے جو اس خطے میں دہشت گردی پھیلانے کا اعتراف کر چکا ہے، جو یہاں سے چل کے گیا تھا سیریا اور ابو بکر بغدادی سے مل کے اس نے کہا تھا کہ نورستان میں آؤ، ہم ISIS کو وہاں پہ آباد کر دیں گے، ہم آپ کی فنڈنگ کریں گے۔ اس نے اپنے ویڈیو میں ایک خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اپنے کچھ راہ کے آفسر سے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں جو یہ جتنی جماعتیں لڑ رہی ہے، تحریک طالبان، کوئی جماعت الاحرار، یہ جتنی یہ کسی آئیڈیالوجی کے موٹیویٹڈ نہیں ہے، یہ جتنے مرسنریز ہیں، ہم انہیں پیسے دیں گے اور لڑائیں گے۔ تو انڈیا اس وقت بیس کر رہا ہے دہشت گردی کے اوپر، ان کا تمام فلسفی ہے دہشت گردی کے اوپر، اور انڈین آرمی اسرائیلی آرمی کے بعد دنیا کی دوسری بڑی دہشت گرد آرمی ہے جو اصول کے اوپر نہیں چلتی، جو دہشت گردی لوگوں کو مارنے پہ، کلنگ پہ، ایک یونٹ ہے انڈیا کی 4 راجپوتانہ رائفل، اس نے کنان پوشپورا میں، یہ آن ریکارڈ آف دی ورلڈ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ کنان پوشپورا میں انہوں نے دن کے 10 بجے، ہیومن رائٹ واچ کہتا ہے 70، ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتا ہے 100 عورتوں کو مختلف ایج گروپ کی ایک لائن میں دن میں کھڑا کر کے ان کے بچوں کے سامنے، ان کے والدین کے سامنے ان کی آبروریزی کی۔ اٹ از آن ریکارڈ۔ اس کے اوپر ایک فلم بنی، اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنی، اس ڈاکومنٹری کو چلنے نہیں دیا گیا، اس کے اوپر لوگوں نے کتابیں لکھی، اس کے اوپر یہاں پہ ایک UK کے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، ان کا ان کی ریڈنگ آئی تھی میرے ذہن سے، ان کا نام نکلیا، انہوں نے کہا جی انڈیا جو ہے وہ ریپ کو ایز اے ویپن آف ٹیررزم یوز کر رہا ہے، تو لوگوں کو کمپیل کرنے کے لیے۔ تو جس ملک میں عورتوں کی بےزتی کی جاتی ہو، جس میں اپنی ان کے ہاں وہ اپنی بہو بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، انہوں نے ایک مہم چلائی تھی اپنا بیٹی بچاؤ بہو لاؤ۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ مسلمان عورتوں کو، مسلمان لڑکیوں کو زبردستی فورس کرو کنورشن پہ اور ان کی ہندو لوگوں سے شادی کرا دو۔ ابھی کل ہی اڑیسہ میں کہاں ایک فیملی تھی 8 لوگوں کی، اب یہ انڈین چینل، انڈین خبروں ہندو میں آیا ہے، یہ انڈیا کے اخباروں میں آیا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ آیا ہے کہ 8 لوگوں کی ایک فیملی تھی، وہ گاؤں میں رہتے تھے جو BJP ڈومینیٹڈ تھا، تو ان 8 لوگوں کے اوپر BJP کے گنڈوں نے، RSS کے گنڈوں نے حملہ کیا اور ان کے اوپر 4 بندے جو ہیں بڑی سیریس کنڈیشن میں اسپتال میں پڑے ہوں، وہ مسلمانوں کو اپنے گاؤں میں برداشت نہیں کر رہے۔ تو یہ جو دہشت گردی نریندر مودی جیسے ایک جس کے چہرے کی داڑھی پہ خون جو ہے وہ اٹا ہوا ہے، جو خون پی کے خوش رہتا ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ درندہ ہے انسان کے روپ میں، جس نے پورے کے پورے خطے کو وہاں گیا، ابھی امریکہ گیا، امریکہ میں ایک چینل کی لڑکی جو ہے وہ انٹرویو کر رہی تھی، ایک ڈھول بجانے والا بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا آپ نریندر مودی کو ریسیو کرنے کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو زبردستی لایا گیا، کرائے پہ لایا گیا۔ اچھا سر یہ فرما دیجئے، یہ جو آریان خان کا کیس ہے کیا بننے والا ہے؟ اب تو یہ انکشاف ہو چکا ہے سارا ڈرامہ۔ دیکھیں سر، مجھے تو شاہ رخ خان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، بیکاز ہی از نیور بین پرو پاک۔ تو اس نے ایک فلم بنائی تھی، اس کو شرم آنی چاہیے ایسی پروپیگنڈا کی فلمیں بناتے ہوئے۔ اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو آپ کی کوئی ویلیوز ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، ویلیوز کوئی تو ویلیو ہوتی ہے نا، آپ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے تو وہی تو آپ کو، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، دس از واٹ آئی ایم سیئنگ، یہ پریکٹیکلی پروو ہو رہا ہے۔ جن کے جوتے چاٹتے ہیں شاہ رخ خان صاحب، وہی لوگ ان کے اوپر جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اب بہار کہاں پہ، وہاں کے ایک پریس کانفرنس آ رہی تھی اسی کے متعلق، یہ جو ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، ایک کروز کے اوپر ایک واقعہ ہوا ہے، انہوں نے 2 بندوں کی تصویریں دکھائی ہیں، وہ غالباً BJP کے کس کے لیڈر تھے، وہ نام ان کا تھا، وہ مسلمان ہیں وہ، جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے،
وہ مہک صاحب کے کوئی اس طرح کا. انہوں نے کہا یہ دونوں جو بندے اس کو آریان خان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, یہ دونوں جو ان کی وہ جو ڈرگ کی ایجنسی ہے وہ اس کے امپلائی نہیں ہے. نواب ملک صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے باقاعدہ ٹیپ چلائی ہے, انہوں نے باقاعدہ تصویر چلائی ہے. انہوں نے کہا یہ تصویریں میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا. انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں یہ نا یہ کون سی ایجنسی جس نے ریڈ کیا ہے یہ اس کے امپلائی نہیں. اگر یہ اس کے امپلائی نہیں ہے تو یہ کہاں ہے؟ پھر ان لڑکیوں کا انٹرویو آیا, انہوں نے کہا کوئی پارٹی ایوننگ پارٹی نہیں چل رہی تھی, وہاں پہ تو ایک گیدرنگ تھی, ہم اس گیدرنگ میں گئے تھے, ہمارے ماں باپ ہمیں چھوڑ گئے. لیکن آل سینڈر شاہ رخ خان کا جو ہوا وہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ, میں کہتا ہوں اٹ ہیز بین, مطلب ہوا ہے, مجھے آئی ہیو نو سمپتھی فار دیٹ, مطلب فار ہم, وہ ہے ہی مطلب وہ خود بخس سے بھرا ہوا انسان ہے جس نے وہ جو بنائی ہے, جس میں اس نے پاکستان کو ایک دہشت گرد کے طور پہ پیش کیا, تو لگ دے پتہ چل گیا نا دہشت گردی کیا ہوتی ہے. تمہارے منہ پہ جو تھپڑ پڑا ہے کہ تمہارے بیٹے کو اٹھا کے اندر کر دیا, اللہ کرے اس کے اوپر مقدمہ چلے, ہمیں کیا ہے. لیکن یہ جو کچھ کیا گیا ہے اس کے اندر ایک ملیشیسنس ہے. ایک پکچر کی سائیڈ لے لیتے ہیں اس کو, لیکن یہ دیکھیے کہ کس طرح سے دو لوگ جو این سی بی کا حصہ نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا, انڈیا میں ٹیررزم ہر لیول پہ چل رہا ہے. دہشت گردی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ گن اٹھائیں, دہشت گردی الفاظ سے بھی ہوتی ہے, دہشت گردی رائٹنگ سے بھی ہوتی ہے, دہشت گردی آپ کی پالیسیز سے بھی ہوتی ہے, دہشت گردی آپ کی ملیشیسنس سے بھی ہوتی ہے, دہشت گردی آپ کی نفرت سے بھی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں نریندر مودی اور بی جے پی کے جتنے اہلکار ہیں ان کے اندر بھری ہوئی ہے. یعنی وہاں پہ دیکھیے نا, وہاں پہ تعلیم کا اسٹینڈرڈ دیکھیے, یعنی ان کی عقل کا اسٹینڈرڈ سوچیے ایک سیکنڈ کو. ان کا بی جے پی کے آپ کی طرح دوبارہ آتے ہیں, فرید الدین چودھری صاحب سے موقف لے لیتے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ سر اس پہ آریان خان کے معاملے پہ تو میری گزارش یہی ہے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جھوٹا کیس ہے, اور ان کی عدالتیں بھی اب دیکھیں کہ انہوں نے سننے سے آج اس کو پوسٹ پون کیا ہے اور وہ سمار پہ جا پڑی ہے اس کی ضمانت بھی. تو یہ ایسا مسلمانوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے, اور جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے ایکشن کر کے مودی صاحب یہ ڈی مورلائز کرتے ہیں مسلمانوں کو, اور ان کو سپریس کرنے کا ایک ہتھیار ہے ان کا, جس کو وہ استعمال کرتے ہیں کہ سیلیبریٹی کو جو بڑا ہے, جو چلتا پرزا ہے, جو طاقتور ہے, اس کو جب آپ اس طرح تھر لیں گے تو جو نچلے طبقات ہیں ان کو ایک میسج چلا جاتا ہے کہ آپ کی تو کوئی یہاں وقت ہی نہیں ہے. ان کا تو ہندوتوا کا جو نظریہ ہے وہ تو پہلے دن سے آشکار ہے کہ وہ تو جیسے نازیزم ہے اس کے لگ بھگ قریب ہے. وہ تو اس کے برہمن کے اور وہ ہندو ذات پات کے علاوہ تو کسی اور کو انسان کا درجہ دینے کے نہیں سمجھتے, تو مسلمانوں کے ویسے اولین دشمن ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انصاف ضرور ملنا چاہیے, اور انڈیا کی جمہوریت کا جو شور تھا, غوغا تھا ہر جگہ پہ, اس سے یہ اب آشکار ہو گیا ہے کہ بھئی یہ سارا ڈھکوسلا تھا, اور نہ ان کی عدالتیں کہیں انصاف کرتی ہیں. جب انصاف کی باری آتی ہے تو مسلمانوں کے لیے ان کے اسٹینڈرڈ علیحدہ ہیں, دلت کے لیے علیحدہ ہیں, اور جو برہمن ہیں, ہندو ہیں وہاں کے, ان کے لیے علیحدہ ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے اس سے آشکار ہو گیا ہے سارا انڈیا کا معاملہ, اور دنیا دیکھ رہی ہے جو کشمیر میں مودی صاحب کر رہے ہیں, یا وہاں کے جو فرسٹ کلاس سٹیزنز ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, دنیا بھی دیکھ رہی ہے. تو میں تو اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ جو مقافات عمل ہوتا ہے یہ الٹیمیٹلی انڈیا کو ٹکڑے کرنے کی طرف لے جائے گا. یہ جو بریگیڈیئر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں تو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا آپ کو کہ ہے غلط, ملیشیسنس ہے, اس سے ان کے اندر جو ہیٹریڈ ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے, اس کے اندر جو ذہن میں مسلمانوں کے خلاف جو دہشت گردی چھپی ہوئی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن میں جو آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان وہاں جو مرضی کر لے, جتنا پلیز کر لے نریندر مودی کو یا اس کے گماشتکاروں کو, ان کی دیکھیے عقل کا لیول دیکھیں. ایک بی جے پی کا ایک لیڈر آتا ہے, وہ کہتا ہے یہ میں پتہ نہیں سول ڈیفنس ٹریننگ میں رہا ہوں اور ہم نے تابکاری سے بھرنے کا اثر دریافت کر لیا. انہوں نے کہا کیا؟ کہتا ہے کہ اگر ایٹم بم چلے تو اپنے منہ پہ, نیوکلیر بم چلے تو اپنے جسم پہ گائے کا گوبر لگا کے اور آ جاؤ. اس کے بعد کہ تاج محل کے نیچے بھی ایک مندر ہے. اب جہاں پہ یہ سوچ ہو, جہاں پہ یہ لیول آف تھنکنگ ہو, جہاں پہ ایک سی بی آئی کا اہلکار ہے ہی نہیں, وہ ڈرگ ایجنسی کا, وہ جا کے آ رہی ہے اس کو پکڑ رہا ہے. اس کے بعد وہاں پہ لڑکیوں کے انٹرویو آ رہے ہیں, لوگوں کے انٹرویو آ رہے ہیں, کوئی پارٹی نہیں تھی. اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے, یا آپ کا جو بابری مسجد والا کیس ہے, بابری مسجد والے کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, کیا وہ حقیقت میں, جب آپ حقیقت میں مبنی تھا؟
عدالتیں مطلب ہے بکی ہوئی ہیں, عدالتوں کے اندر میلیشیسنس ہے, عدالتوں کے اندر ان کی جو عدالتیں ہیں ان کے اندر پروپیگنڈا ہے, ان کے اندر ہیٹریڈ ہے. اگر بابری مسجد کا وہ فیصلہ نہ آتا جو آیا تھا, بابری مسجد کا فیصلہ اس سے مختلف آتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب آرکیالوجیکلی وہاں پہ مسجد موجود تھی, کوئی منظر نہیں تھا. کیا فیصلہ, کیا اسٹوپڈ قسم کا فیصلہ دیا چیف جسٹس نے. So these things are expected in India because India is being controlled by terrorists of the highest order, like Narendra Modi, like Amit Shah, like Babu Bajrangi, like Mohan Bhagwat, جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف نفرت سیکھی ہے اور نفرت پھیلائی ہے. RSS کے جو شاخات ہیں وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں بھی وہاں بکی ہوئی ہیں مسلمانوں کے خلاف, ہر ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہی. ایک وہاں پہ ایک ماہر تعلیم تھی, ان کا نام تھا پروین سنکلیئر, میرا سنکلیئر. جب بی جے پی کی حکومت نہیں آئی ہے تو انہوں نے ایک تعلیم کے حساب کے شعبے کے حساب سے ایک سلیبس دیا, اور اس میں یہی سیکولرزم اور مساوات اور اس چیز, ان کو they kicked him out of the job, they kicked her out of the job. This is what the level of hatred is. وہاں پہ وہ ان کا گودی میڈیا دیکھ لیں, وہ ایک ریپبلک ٹی وی کا اینکر ہے, اس کا نام گوبر سوامی, اس کا آپ ایٹیچیوڈ دیکھ لیں. وہ لوگوں کو کہتا ہے گیٹ آؤٹ آف مائی شو, لک ایٹ ہز فیس, ہی از انوالوڈ ان کرائمز, ہی واز اریسٹڈ بائی دیئر اون ایجنسیز. اور وہ وہاں ان کی ہسٹیریکل اپروچ دیکھ لیں, ان کی عورتوں کی ہسٹیریکل اپروچ, لگتا ہے ابھی ڈیورس ہوئی ہے اور آ کے ٹیلی ویژن چینل پہ پروگرام کر رہی ہیں. تو اس سے ایسے میڈیا سے, ایسی حکومت سے, اس سٹائل آف گورنر سے وٹ ڈو ایکسپیکٹ؟ اس سے حماقت کے علاوہ, دہشت گردی کے علاوہ, نفرت کے علاوہ, لوگوں کو اغوا کرنے کے علاوہ, عورتوں کی ابروریزی کرنے کے علاوہ, بچوں کو کڈنیپنگ فار رینسم کرنے کے علاوہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ زبردست. بریگیڈیئر صاحب نے جی تمام باتیں بڑی واضح انداز میں کہہ دی. فرید الدین چودھری صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے, آخر گراس روٹ کیا ہے اس نفرت کی؟ جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے, ہر اقلیت مزے سے یہاں رہتی ہے, سکھ آ کے تعریف کرتے ہیں, اگر کوئی ہندو آتا ہے تو تعریف کر کے جاتا ہے. ان کی گراس روٹ ریزن کیا ہے کہ ہر بندے سے نفرت کرتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ ہم نے تو جی اپنے پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے بہت کچھ سیکھ لیا. ہمارے ہاں جو ایک یہ مجاہدین والی بھی چلی تھی اور افغان وار ہوئی, اس میں انڈیا نے گندا کر کے اگر کوئی کچھ تھا تو اس کو بہت بڑھا چڑھا کے انہوں نے پیش کیا. اب اسی کا وہ شکار خود ہو گئے کہ جو مودی صاحب ہیں ان کی برداشت میں ہے. فرید اللہ چودھری صاحب, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی لائن ڈراپ ہو گئی, ان کو دوبارہ لیتے ہیں, بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کون ان کا اصل چہرہ دکھائے گا, اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے؟ دنیا ان کو اصل چہرہ دکھا رہے, لیکن بے شرم اصل چہرہ تھوڑے ہی دیکھتے. جو جھوٹے ہوتے ہیں, جو فریبی ہوتے ہیں, جو ریاکار ہوتے ہیں, وہ چہرہ دیکھتے ہیں کوئی؟ اب یہاں پہ آپ پاکستان میں دیکھیں بہت سارے سیاستدانوں کی کیسی فلمیں بنی ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک وہ مسلم لیگ نون کے کیا نام ہے ان کا, وہ ہیں, ایک ان کی ایک اور اسپوکس. اب کیا اخلاقیات کے طور پہ should they come on television channels, وہ اسی طرح بیٹھے ہوتے. تو جو لوگ بے شرم ہوتے ہیں نا, جو لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے, وہ صرف اپنے جو ذہن میں چیز ہوتی ہے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ کے ذہن میں کسی کی چاپلوسی ہے, خوشامد کرنا ہے, اس نے کہہ دیا جی مجھے ان کی وہ مسلم لیگ نون کی جو وہ ہے کیا نام ہے جو ہیڈ ہے, کہ مجھے ان کی ذاتی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی اتنی شرم کی بات ہے یار, اٹ از اگینسٹ یور ایتھک, اٹ از اگینسٹ یور ریلیجن, کہ جی آپ کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. تو اب جب یہ اس قسم کے اور اس قسم کے لوگ بھرے ہوئے ہیں انڈیا کے اندر, مطلب انڈیا از فل آف اس قسم کے لوگوں سے جو بنیادی طور پہ دہشت گرد ہے. کیونکہ میں نے بتایا نا, RSS جو ہے وہ جس وقت بنائی گئی تھی 1928 میں, اس کا جس وقت پریفیس لکھا گیا تھا امبارکو اپنا ہیڈویر نے, وہ اس نے لکھ دیا تھا کہ انڈیا کے اندر صرف مسلمان, صرف ہندو رہیں گے اور کسی نسل کی گنجائش نہیں ہے. اس کی بیس کے اوپر اور ہٹلر اور نریندر مودی جو سے اپنا میسولینی سے متاثر ہو کے وہ تنظیم بنائی گئی تھی. اور اس خطے میں دہشت گردی کا پہلا واقعہ, ٹارگٹ کلنگ کا پہلا واقعہ RSS نے کیا انڈیا میں, جب انہوں نے اپنے باپ کو, جس کو باپو کہتے ہیں اور ابھی تصویر پیچھے لگائی ہوتی ہے, وہ کیا نام ہے, مسٹیک لے کے کھڑے ہوتے ہیں, گاندھی صاحب, وہ جو پیس ایکٹیوسٹ تھے, اور انہوں نے پیس کے لیے بہت پرچار کیا.
وہ امن اور کی ان بات کو کرتے امریکہ تھے. سے وہ ڈانٹ بھی پڑی ہے ہاں کہ بہت جگہ جاتے تھے وہ, جہاں پہ اپنا فسادات ہو رہے تھے تو گاندھی صاحب ادھر چلے جاتے تھے, وہاں پہ وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے, تو آر ایس ایس کے ایک پریچک نے ان کو پوائنٹ بلینک رینج پہ گولی مار دی. اب آپ مجھے بتائیے وہ پارٹی اور جس نے گولی ماری اس کو اب وہ آر ایس ایس کہتی ہے کہ اس کو ہیرو ڈکلیئر کرو. تو اب یہاں سے آپ ان کے کنڈکٹ کا اندازہ لگا لیجئے نا. آر ایس ایس از ناٹ سگنیٹری ٹو انڈین کانسٹیٹیوشن. آپ کو پتا ہے انہوں نے انڈیا کا کانسٹیٹیوشن سائن نہیں کیا. 4 دفعہ وہ پارٹی بین ہوئی ہے انگریز کے زمانے سے لے کے اپنا 4 دفعہ اس کو دہشت گردی کی وجہ سے بین کیا. اب وہ ٹاپ پاور میں. اب آپ مجھے بتائیے جو پارٹی ریز دہشت گردی پہ ہوئی ہو, جس کے اندر جس کے شاکاز میں سوائے اس کے کچھ نہ پڑھایا جاتا ہو, وہاں پہ ان کے جو ٹرینرز ہوتے ہیں کوئی 38,000 شاکاز ہیں ان کے, جہاں پہ یہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ نکر پہن کے اور وائٹ وہ قمیض پہن کے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو وہ پاکستان کے لیے حلف لیتے ہیں وہ میں دہرا نہیں سکتا یہاں پہ. خیر وہ پورا تو نہیں ہوگا. بات ہوگی بریک کے بعد, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فرید اللہ چودھری صاحب. فرید اللہ چودھری صاحب کی طرف چلیں گے. فرید اللہ چودھری صاحب فرمائیے گا, کیا آریان خان صاحب کا جو تعلق ہے وہ طالبان سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ ساری فیبریکیشن ہے ان کو مزید پھنسانے کے لیے, کیونکہ وہ پہلے جو ان پہ انہوں نے مدعا ڈالا ہے اور جو ان سے منشیات برآمد کی ہیں وہ بھی پروو نہیں کر سکے. آج بھی جو پروسیڈنگ ہوئی ہیں اس میں جج نے بائسزم پہ جا کے تو اس کو ایڈجرن کر دیا ہے کہ مزید بحث میں سوموار والے دن سنوں گا. وہاں ہفتہ اور اتوار 2 دن یہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے ایڈجرن کر دیا تاکہ میکسیمم یہ بندہ جیل میں رہے. ان سے بات بن نہیں پا رہی, اور یہ اس کو ہم دوسرے اینگل سے اگر دیکھیں کہ مسلمانوں کو طالبان سے جوڑنا ایک انڈین روایت رہی ہے, وہ کسی مسلمان کو برداشت کرتے نہیں, اور وہ جو بھی سمجھتے ہیں کہ طالبان کو دنیا میں اس وقت سخت گیر طور پہ دیکھا جا رہا ہے اور ان کو بڑا ریجیکٹ دیکھا جا رہا ہے, تو وہ سارے مسلمانوں کو پورٹری کرتے ہیں کہ باقی جو لبرل ہیں یا کہیں رہ رہے ہیں تو ان کی بھی جو ہمدردی ہیں وہ ان طاقتوں اور ان طالبان کے ساتھ ہیں. تو اس لیے ان کی یہ نکمی کوشش ہے جو کامیاب نہیں ہونی, اور انڈیا سے بھی یہ باتیں اب اٹھ رہی ہیں, اور جو ان کے وکلاء ہیں آریان خان کے, انہوں نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ کیس میں ہے کچھ نہیں, وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کو میرا نہیں خیال کہ وہ انڈین گورنمنٹ کے خلاف آئے گی. ایک وچ ہنٹنگ ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف, اور انہوں نے کی. جی بریگیڈیئر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں 19 فروری 2021 کو ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ چھپی تھی, اور اس کی ہیڈنگ تھی انڈیا گورنمنٹ پالیسیز ایکشنز ٹارگٹ مائنورٹیز. اور اس کے اندر اس رپورٹ کے اندر انہوں نے کلیئرٹی سے یہ بتایا تھا کہ انڈیا کی گورنمنٹ جو لا بنا رہی ہے اور جس طرح ان کے اداروں کے اندر ان لاز کی ایکشن جو سیپیج کی جا رہی ہے, دے آر ایم ٹو ڈیمیج مائنورٹیز اینڈ میجورٹی آف مسلمز ان انڈیا. اب یہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے 19 فروری 2021 کی, اس کو اٹھا کے پڑھ لیجیے. اس سے آپ کو انڈیا کے اندر جو بی جے پی اور آر ایس ایس کا جو گندا اور غلیظ دماغ ہے وہ آپ کو کلیئرٹی سے سامنے آ جائے گا. اگر ہیومن رائٹس واچ, نیو یارک سے یہ رپورٹ چھپ رہی ہے, تو اگر ہیومن رائٹس واچ, ایمنسٹی انٹرنیشنل, ایشیا واچ یہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانگریس میں ایک رپورٹ پیش ہو جاتی ہے, جا کہتے ہیں کہ انڈین آرمی جو ہے لوگوں کو سسٹمیٹکلی مار رہی ہے کشمیر کے اندر. جی جی, کتنے عرصے سے جو فارمرز ہیں انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ کوئی شک نہیں کسی بھی قسم کا. بریگیڈیئر صاحب یہاں چھوٹا سا وقفہ, یہ کہ مجھے بتائیے یہ رپورٹ سارے شائع کر رہے ہیں, سارے کہہ رہے ہیں یہ ظالم ہے, کوئی پکڑ کیوں نہیں رہا؟ پکڑا نہیں جا سکتا نا, کیونکہ اس سے اوپر لیول پہ جائیں گے جب آپ, تو دنیا پوری میں ایک نیکسس چل رہا ہے جو شروع ہوا تھا زیونزم سے. یہودی لابی جو ہے, جو ایکسٹریمسٹ قسم کے جو ہیں, وہ ایولانجیکل جیوز ہیں جو کہتے ہیں ٹو ٹاک اگینسٹ اسرائیل ٹو ٹاک اگینسٹ گاڈ, جس کو نیتنیاہو ریپرزینٹ کرتا تھا. اور وہ زیونسٹ ہیں جنہوں نے امریکہ کی قیادت کو خریدا ہوا ہے, اور امریکہ کے اندر ایک ہائی ایکسٹریم جو کرسچنز ہیں ان کو نیوکونس کہا جاتا ہے. نیوکونس کا اور زیونسٹ کا ایک نیکسس ہے. امریکہ کی پوری فیڈرل ریزرو جو ہے وہ یہودی کنٹرول کرتے ہیں,
امریکہ کے جتنے الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ جتنے وہ سارے کے سارے یہودی کنٹرول کرتے ہیں, وہ فنڈنگ کرتے ہیں. اب وہ جو زیونسٹ کا اور نیو کونس کا نیکسس ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کو یہ کہنے پہ مجبور کرتا ہے اسپائٹ آف دی فیکٹ کہ پیلسٹائن کے اندر آپ لوگوں کو کارپیٹ بامبنگ کر کے انڈیا مار رہا ہوتا ہے اسرائیل. وہ کہتا ہے اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹسیلف. وہ یہ نہیں کہتا پیلسٹینین ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ. تو یہاں سے آپ ان کے بائسز کا اندازہ لگائیے, ان کی نفرت جو مسلمانوں کے خلاف ہے, یا ان کے جو ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں, یا ان کی جو دھوکہ دہی کی باتیں ہیں, یا انڈین لیڈر امریکن لیڈرشپ کے اندر جو کانسپریسی ہے, انڈین امریکن لیڈرشپ کے اندر جو ایک پاکستان کے لیے اور پاکستان ایک مسلمان ملک بھی ہے اور ایک نیوکلیر پوزیسنگ کنٹری بھی ہے جو دورہ کھڑکتا ہے یہودیوں کی نظروں میں. تو وہ جو چیزیں ہیں, وہ جو ڈبل اسٹینڈرڈز وہاں پہ موجود ہیں. یعنی دنیا میں دہشت گردی کی جنگ کس نے شروع کی؟ دہشت گردوں کو کس نے سپورٹ کیا؟ بش, اور بش کے بعد باراک اوباما, جنہوں نے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی. اس کے ساتھ اب ہندوتوا, یہ ہندو ریلیجن جو ہے, اور زیونسٹ جو ہے, یہ ایک جگہ پہ کمبائنڈ ہو گئے. اور جو بڑے لوگ ہیں وہ اسی فرانس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس نے اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف کیا اسٹیٹمنٹ یاد ہے آپ؟ تو یہ کیوں چیزیں ہو رہی؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو ایک تعصب کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, اور زیونسٹ کا اور ہندوتوا کا نیو کونس کا ایک نیکسس ہو چکا ہے مذہب کی بیسس پہ, اور وہ مذہب کی بیسس پہ دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. دیٹس وائی یہ جو ظلم ہوتے ہیں جو کانسٹنٹلی ہو رہے ہیں, انڈیا کشمیر کے اندر 375 کو ختم کر کے کتنے عرصے سے وہاں پہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, کتنے عرصے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. بل کلنٹن وزٹ کر رہا تھا انڈیا کا, تو کشمیر میں را نے 35 سکھوں کو لائن میں کھڑے کر کے گولی مار دی تھی. اس کا الزام آئی ایس آئی پہ لگا دیا تھا. میڈرن البرائٹ سیکرٹری اسٹیٹ تھی, اس نے جا کے کتاب لکھی تھی. کلنٹن نے اپنے ریمارکس میں لکھا تھا اگر میں انڈیا نہ جاتا تو 35 سکھ بچ جاتے. جی. سو یہ چیزیں آن گراؤنڈ ریالٹی میں ہیں. ہندو لکھتا ہے کہ کشمیر کے اندر, ہندو اخبار ہے ان کا, اس وقت جو آزادی کی تحریک ہے اس کے اندر جو زیادہ انفلکس ہے, زیادہ لوگ ہیں وہ یوتھ ہے جو 18 سے 23 سال کے. ایک یہ جو ریپبلک کا وہ جو اینکر ہے سوامی, اس کے پروگرام میں ایک شخص نے کہا تھا انڈیا مرد آباد, اس کو 2 دن بعد کشمیر میں قتل کر دیا گیا تھا. وہ پروفیسر تھے کوئی, انہوں نے لائیو کہا تھا انڈیا ہندوستان, اس نے کہا تم کو پاکستان مرد آباد سے ہندوستان مرد آباد. وہ جو کشمیری تھے ہی لاسٹ ہز لائف, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. تو یہ جو دہشت گردوں کا ایک نیکسس ہے جو مذہب کی بیسس پہ دنیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے, جس کی وجہ سے عراق تباہ ہوا, جس کی وجہ سے لیبیا تباہ ہو رہا ہے, جس کی تباہ ہوا سیریا کے اندر بچوں کی لاشیں آپ کو اپنا وہ جو ہے وہاں پہ ساحل سمندر پہ ملتی ہیں. یہ وہی چیز ہے جس میں گرینڈ امپیریل ڈیزائن کے طور پہ مسلمانوں کے خلاف ابھی طالبان آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے, 1 مہینہ ہوا ہے نا. آئی سی جی کہتی ہے کہ جی ہم طالبان جو ظلم کر رہے ہیں وہ انویسٹیگیٹ کریں گے. جو امریکن فورسز نے تباہی کیا 20 سال تک افغانستان کی, اور جس طرح لوگوں کو اغوا کیا, برباد کیا ہے, وہ ان کی جوائنٹ اسپیشل آپریشن کمانڈ تھی, جس طرح اس نے لوگوں پر ریڈ کر کے لوگوں کو اٹھایا ہے, راتوں کو ایک قتل و غارت کی تاریخ لکھ کے گئے, اس کو انویسٹیگیٹ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں. اب آپ بتائیں ان سٹینڈرڈز پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دنیا نے تو اسی طرح چل رہا ہے اور یہ چیزیں چلتی رہنی, کیونکہ مسلمان بھی خود ایک جگہ پہ جمع نہیں ہے. مسلمان ممالک ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں. اب جب یہودیوں کے ساتھ آپ تعلقات بتا لیں گے تو آپ کس طرح پیلسٹائن کی اور کشمیر کی بات کریں گے؟ اسی طرح کشمیر پہ کوئی بول نہیں رہا ہے مسلمان ملک, اور آپ کا مقدمہ جو ہے ویک ہوتا جا رہا ہے. اگر کوئی بول رہا ہے تو پاکستان ہی بول رہا ہے. اچھا سر جی, یہ فرما دیجئے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. یہ فرما دیجئے بھارتی فوج چائنا کے ساتھ پنگے لے رہی ہے. چائنا نے تو کہہ دیا نا, انہوں نے گلوان ویلی میں جو کچھ کیا تھا اور ابھی جو کچھ کیا اور تصویریں ریلیز کر دی ہیں, وہ اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے, ان کو چھٹی کیا 8ویں کا دودھ یاد آ جائے گا. ابھی نہ ان کے پاس کھانے کے لیے انڈین فوجیوں کے وہاں پاس, نہ رہنے کے لیے ٹینٹ ہیں, جس کی تصویریں خود انڈین میڈیا دکھا رہا ہے. وہ انہوں نے دکھایا کہ بھارتی فوجی کس طرح بھاگ رہے ہیں. انڈیا کے چائنیز انہوں نے کہا کہ ہمارے, بات یہ ہے کہ جب نیشنل لیول پہ آپ جھوٹ بولیں گے نا, نریندر مودی نے کانگریس کے اندر یہ بیان دیا تھا لاسٹ ٹائم کہ چائنا نے ہماری سیما پار نہیں کی, اور چائنیز ان کی سیما کے پار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بنکر بنا دے. اب آپ بتائیں جو شخص اپنی قوم سے جھوٹ بول رہا ہے اور اتنا دوہرا معیار رکھتے ہیں, اب آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ چائنیز یونیفارم پہن کے اپنے لوگوں کو گولیاں مار, دہشت گرد ہے نا. میں تو کہہ دیا کہ چینی فوجی مار, میں نے کہا وہ دہشت گردوں کا ایک کلائمیکس ہے, وہاں پہ ایک کارٹل ہے دہشت گردوں کا, جس کا لیڈر نریندر مودی اور امیت شاہ ہے, جو بلیو ہی لوگوں کو مارنے پہ اور لنچنگ پہ کرتے.
लद्दाख में -30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा जी। वो चाइनीज कैसे survive ने वो हाल करना है इनका कि ये तो वापस मुड़ना भूल जाएंगे, वहां से छोड़ना नहीं उन्होंने। जी फरीदुल्लाह चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे, भारत किसकी अशीर बात पे इतना उछल कूद रहा है? देखिए, इस वक्त नरेंद्र मोदी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, और अमेरिका जो घेरा देने की कोशिश कर रहा है चाइना को, और उन्होंने जो कोशिश की थी उनके बंदरगाह को बुला करने की, सी पैक के रास्ते उन्होंने गहरा अरब तक जो रसाई हासिल की, ये उनको पच नहीं पा रहे इंडिया को और ना अमेरिका को। तो वो इस कोशिश में लगे रहे कि ये जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान से सी पैक गुजरेगा तो वो उनकी जद में रहे। अब हुआ ये है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जो काफी आगे आके उनके जो गलवान वैली है और वो दरिया है उनका, उसके साथ उन्होंने मोर्चाबंदी कर दिया। तो उन्होंने एक तो उनको पीछे धकेल दिया इंडियन फोर्सेस को, दूसरा उन्होंने वो काफी हद तक सी पैक के रूट को महफूज बना दिया। अब अगर ये दोबारा कोई उनसे ये गलती करते हैं, इनको वो शायद अपनी जो पुरानी गरी है 1962 वाली वो भूल गई है। आपको याद होगा कि इंडियन को मार मार के उन्होंने आज खुद ही फायरबंदी कर दी थी और उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया कि जहाँ तक वो आ गए थे। तो उसमें उन्होंने एक बफर भी क्रिएट किया होगा 7-8 किलोमीटर का। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो सूरत हाल इंडिया की है, इंडिया कश्मीर में इतनी ज्यादा उन्होंने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हैं, वो जो उनका जज्बा आज़ादी है वहाँ मुसलमानों का, उससे वो काफी उन्होंने डीमोरलाइज उनकी होते। तो यहाँ भी उन्होंने जो लगा दी हैं, तो इनको मार पड़नी है बड़ी तारीखी। अव्वल तो इनकी जरूरत नहीं हुई, अगर हुई तो वो देख लीजिएगा कि उनको तारीखी मार पड़ेगी। और अगर ये शायद इस तरह की कोई वार गेम्स भी हो चुकी हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी की और पाकिस्तान आर्मी की, कि अगर इधर से कुछ चाचीन से हम उनको थोड़ा सा तंग करते हैं तो 2 बार जब खुल गए तो 2 जगह पे वो कूपबिद नहीं कर सकेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई हमाकत इंडियन आर्मी करेगी। नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इंडियन आर्मी शायद ये हमाकत ना करे जिस तरह की उनको वहाँ सामना हुआ है पीपल लिबरेशन आर्मी। जी शुक्रिया फरीदुल्लाह चौधरी साहब, आपकी तरफ वापस आते हैं। सर, एक तरफ पेंटागन ये खबर शाये कर चुका है कि दुनिया की बुज़दिल तरीन आर्मी इंडिया की है, दूसरा फिर उस पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। देखिए, मैं नहीं बुज़दिल तरीन कहता हूँ। वॉर में गेन्स एंड लॉसेस होते हैं कहीं, क्योंकि सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। और हमारी भी 2 जंगें जो उनके साथ हुई हैं, तो बहुत सारी जगहों में सारी जगहों पे उन्होंने फतह हासिल की, बाद जगह हमने उनको, तो ये चलता रहता है। असल में बात ये है कि आप जोग्राफिकली और टैक्टिकली ग्राउंड के वाइज और फोर्सेस के वाइज और फोर्सेस की रेशो के वाइज आप क्या खड़े हैं और आपका इंस्टांस क्या है। अगर तो आपका इंस्टांस जो है वो हकीकत पे मबनी है, तो फिर आपके अंदर कन्विक्शन होती है लड़ने की, और आप लॉजिस्टिकली पूरी तरह से सपोर्टेड हैं। अगर आप लॉजिस्टिकली सपोर्टेड नहीं हैं, खाना खाने के लिए है नहीं आपके पास। मैं कहता हूँ, मैं एज ए मिलिट्री मैन दुश्मन को जब एवेल्युएट करूंगा तो हमेशा किसी रैशनल से एवेल्युएट करूंगा। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मैं ये इस तरह नहीं कि बिल्कुल ही गई गुजरी कोई भी फौज नहीं होती, मतलब रेजिस्टेंस होती है। लेकिन जो चाइना के खिलाफ जिस तरह बातचीत कर रहे हैं, या एक मैं आपको मिसाल दूंगा कि अभी देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो कश्मीर में है, इंडिया ने कोई 14 फुट की तारें लगाई हुई हैं, 2 उसके वो मतलब इस तरह करके, एक पहले कॉन्सर्टीना केबल है, उसके बाद फिर दूसरी, दरमियान में जो गैप है वहाँ उन्होंने माइंस लगाई हुई हैं। उसके साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगाया हुआ है। हर 100 फुट के बाद, हर 100 गज के बाद कैमरास लगाए हुए हैं और मॉनिटर्स लगाए हुए हैं, ये कि पाकिस्तान से कोई दरअंदाजी ना हो। अब हर दूसरे महीने या हर इंडिया के अंदर कोई वाकया होता है, पुलवामा हो, वो कहते हैं जी पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेटर है। तो यहाँ पे बैठ के आप जब, और उसके उधर 7 लाख की आर्मी डिप्लॉयड, जब आप ये बात करते हैं, फिर ये पाकिस्तान आपके दिल में सवाल आता है कि भाई इतने आपने ऑब्स्टिकल बनाए हुए हैं, वहां पे बीएसएफ और फौज बिठाई हुई है, तो इन ऑब्स्टिकल्स के बाद ही अगर बंदा क्रॉस करके आ रहा है तो आपने हिजड़ों की फौज बिठाई हो। अभी इन्होंने एक जासूस पकड़ा है जिसे वो पाकिस्तानी आईएसआई का
میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، جب آپ جھوٹ بولیں گے نا تو آپ کہیں گے آپ نے ہجڑے پر ڈپلوائے کیے، ہجڑوں کی فوج بنائی ہوئی ہے. جیسے وہ انڈین فلم کا ایک ڈائلاگ تھا کہ ٹھاکر نے ہجڑوں کی فوج رکھی، تو انہوں نے کیا ہجڑے بٹھائے ہوئے ہیں. پھر یہاں پہ آپ کوشچن کرتے ہیں کہ پھر آپ کی کیا رہے، آپ کی کیا ہے ٹریننگ، کیا آپ کی کہ وہاں سے آپ اتنی چیزوں کے بعد اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو جب بھی آپ کا جھوٹ کا اسٹانس ہوگا، پروپیگنڈا کا اسٹانس ہوگا، تو دین یو کین ناٹ اسٹک ٹو یور ورژن. پھر وہاں پہ آپ کی جب لڑائی ہوتی ہے، جیسے کشمیر چائنیز کے ساتھ انہوں نے ایک پنگا لینے کی کوشش کی غلط چیزوں پہ، جب لائن آف ایکچوئل کنٹرول ڈیفائن ہو گئی ہے تو آپ وہاں تک ریسٹرکٹ رہیں. جب آپ ان کے علاقے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو چائنیز تو چپ نہیں بیٹھیں گے نا، کیونکہ جب کشمیر کا آپ نے 375 اور 75 یہ حل کیا ہے، اس کا افیکٹ چائنیز پہ بھی پڑا. تو یہ جو چیزیں جس طرح چلتی ہیں، اس کے اندر جو سفر کرتی ہیں فوجیں، سفر کرتی ہیں فوجیں، اور وہاں سے پھر ان کے اوپر ہوتا ہے کہ کورڈائز یا اس چیزوں کا جو بھی لگتا ہے وہ ان کے اوپر پھر ایک طرح کا انڈین فوجی تو خودکشیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں، بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ تو سخت حالات سے مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہتے. اسی لیے نا کہ ان کے پاس ایڈیکیٹلی نہ تو اکوپمنٹ ہے، نہ ریشن ہے، نہ ان کے پاس سامان ہے، تو کس چیز سے لڑیں گے؟ پھر ان کو پیچھے ہی ہٹنا پڑتا ہے نا. پھر ابھی میں ایگزیکٹ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. چینی فوج کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ انڈین فریق غیر معمولی اور غیر حقیقت پسندانہ جو ہے وہ مطالبات سامنے رکھ رہا ہے، اس وجہ سے ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے. سب انہیں بھی پتا ہے. پھر کیوں غیر حقیقت پسندانہ اور غیر آپ ہیجمنی کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ اپنی اسٹرینتھ شو کر کے آپ اپنی ایک اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اجارہ داری اس طرح تو قائم نہیں ہوگی. دوسری طرف بھی فوج بیٹھی ہوئی ہے نا، تو وہ دے ول کنٹیسٹ. یہی تو میں کہتا ہوں آپ کا اسٹانس غلط ہے. جب آپ کا اسٹانس جو ٹھیک نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے پھر کس طرح کریں. سر، آپ بینگ این ریٹائرڈ آرمی آفیسر، آپ بتائیں یہ دونوں فوجیں مطلب انڈین آرمی کیسے اپنے آپ کو ایک بین الاقوامی طاقتوں کا اگر اس پر سایہ چھوڑ دیا جائے تو یہ کتنی طاقتور ہے؟ کیا ایک دو دن نکال سکتی ہے چینی فوج کے سامنے؟ دیکھیے میں تو یہ نہیں کہتا they will suffer a bigger defeat. They will suffer defeat. ان کو شکست ہوگی بیکاز جس حالات میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس حالت میں چین سے لڑ نہیں سکتے. لیکن ہم اس کو اوپر لیٹس کیپ آر کمنٹس ریزروڈ. لیکن اب تک جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں چائنا کی پریپونڈرنس جو آپ کے سامنے آتی جا رہی ہے. جی فرید اللہ چودھری صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، یہ بریگیڈیئر صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے. اکوپمنٹ بھی اور ساری چیزیں موجود بھی ہو تو پھر بھی جو پولیٹیکل ول ہوتی ہے وہ بھی ایک کاؤنٹ کرتی ہے. تو اس میں جو ہے انہوں نے جھونک تو ان کو دیا ہے، لیکن اس میں آپ پہلے دیکھیں کہ جب انہوں نے گلوان میں ویلی میں وہ سڑک بنانے کی کوشش کی ہے تو اس میں انہوں نے آ کے تو ان کو پیچھے دھکیلا تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر تک. تو اب بھی ان کی جو ڈیمانڈ ہیں وہ انڈین کی جو ڈیمانڈ ہیں وہ پیپلز لبریشن آرمی نے مان لی نہیں، اور انہوں نے اپنا وہاں دفاع بہت زیادہ بیف اپ کر لیا ہوا ہے پچھلے 1962 سے. 1998 میں تو انہوں نے بہت زیادہ وہاں آ کے اپنی وہ بیسز بھی بنا لی ہیں اور ساری چیزیں انہوں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ بھی، وہ ٹینک وغیرہ ساری چیزیں وہاں بنا کر. تو وہ جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی یہ وار ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی انڈیا کو ایک ڈیفیٹ ہی ہوگی، کیونکہ جو ان کی ٹریننگ ہے، جو ان کی پیپل لبریشن آرمی کی ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے وہ، اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ انڈیا سے کہیں بہتر ہے. پھر ان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ انڈیجنس ہے، اس میں بھی وہ تکڑے ہیں. تو انہوں نے ڈیفینیٹلی اب آپ دیکھیے گا کہ جو پچھلی دفعہ فوٹیجز ریلیز ہوئی تھی تو وہاں کوئی 35-40 سال میں کوئی فائرنگ تو نہیں ہوئی وہاں. وہ ہاتھوں مکوں کی لڑائی میں ان کے اتنے بندے 30-35 فوجی مار دیے انہوں نے انڈین. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، کس صورتحال میں کھڑے ہیں. تو اس سے اگر ہم تجزیہ کریں تو لگتا تو یہی ہے کہ انڈیا کو یہ لڑائی مہنگی پڑے گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ شروع کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، کریں گے نہیں ہیں اس طرح. وہ جو ان کی بڑک بازی ہے وہ کریں گے. یہ بس جو کمزور ان کے نیشنل مسلمان ہیں اور وہاں جو کمزور ذاتیں ہیں ان پہ ہی یہ تکڑے ہیں، ان کو ہی یہ ہیوملیٹ کریں گے، ان کو ہی یہ ماریں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ اس پوزیشن میں ہوں.
جی بہت شکریہ فریداللہ چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فون لائن پر، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب، اور آپ نے دیکھا کہ دونوں مہمانان نے یہ واضح کر دیا کہ انڈیا کو ہر جگہ پہ سکی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انڈین میڈیا بری طرح بے نقاب ہو رہا ہے، ہر معاملے پر ہر ہدف میں وہ ناکام ہو رہا ہے۔ اگر دنیا میں اپنا سافٹ امیج پھینکنا ہے انڈیا کو تو حقائق پر بات کرنی ہوگی۔ ناظرین اجازت دیجیے، حاضر ہوں گے کل ایک نئے شو کے ساتھ۔